فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، سیرت الانبیاء آپ کا اپنا یہ پروگرام جس میں ہم آج ایک اور اللہ کے سچے رسول کا ذکر کرنے آ رہے ہیں، سیدنا صالح علیہ السلام۔ جی ہاں، پہلے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر سیاق و سباق کے ساتھ چل رہا تھا۔ یقیناً جو ہمارے ناظرین نے سماعت فرمایا، اسے دیکھا، اس سے بہت ساری عبرت کی نشانیاں موجود تھیں، اور آج قوم سمود اس کا ہم تعارف کرائیں گے اپنے ناظرین کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ دعا ہے کہ آج کا یہ برکت والا دن پیر شریف کا ہے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، یقیناً ہمارے ہاں اہل اسلام کے ہاں جمعۃ المبارک کے بعد جو اہم دن ہوتا ہے وہ پیر شریف کا دن ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن کو، حضور پر وحی جو نازل ہوئی ہے پہلی، وہ پیر کا دن ملتا ہے۔ تو یقیناً عشاقان مصطفیٰ اپنے رسول کی محبت میں پیر کے دن کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ میری زندگی کا تجربہ اور معمول یہ رہا ہے، عشاقان کو بھی دیکھا ہے، پیر شریف کے دن سنت سمجھ کر یہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ذہن نصیب کہ ہم ہر پیر کو روزے کی عادت بنائیں اور ایک نفلی روزے کا ثواب حاصل کریں، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ ہمارے کریم آقا علیہ السلام بھی پیر شریف کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، سیرت الانبیاء پروگرام کے اندر آج ایک اور اللہ کے سچے رسول، ایک پیغمبر کا ذکر، میری مراد حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود ان کے قائم مقام ہوئی۔ قوم عاد جس میں حضرت ہود علیہ السلام کو ان کا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کی ہلاکت کے بعد اللہ رب العزت نے قوم سمود ان کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی طویل، بہت لمبی عمریں عطا فرمائیں اور کثیر نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ بھی آخر کار قوم سمود اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، کفر اور شرک میں چلی گئی۔ تو جب یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے پھر ایک اور پیغمبر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑو۔ تو یہ لوگ ایمان لے آئے، مگر بہت کم لوگ، کثرت کفار کی تھی۔ وہ اپنے اس جھوٹے موقف میں ڈٹے رہے، شرک کفر کرتے رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، یعنی جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں معجزات، کمالات بھی دکھائے۔ قوم کے مطالبے پر انہیں حضرت یعنی صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی صورت میں معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ بدبخت ایمان نہ لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اونٹنی کے متعلق اپنے احکامات بھی دیے، جن سے کچھ عرصے کے بعد قوم نے پھر سے روح گردانی کر لی، اور اسی موقع پر
اونٹنی کو قتل بھی کر دیا۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ بھی کیا اور انہیں شہید کرنے کی ناکام کوشش بھی ہوئی، اور وہ سازشی گروہ عذاب الہی سے ہلاک ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہم یہ سارے موضوعات آپ کے گوش گزار کریں گے، آپ سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، ان کے عذاب کا، ان کی ہلاکت کا قرآن پاک نے کہاں کہاں ذکر فرمایا ہے۔ کتاب ہمارے لیے حجت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم پہلے قرآن پاک سے نکالتے ہیں اپنے مسائل، اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، مختلف صورتوں میں، مختلف آیاتوں میں بیان ہوا ہے۔ سماعت فرمائیں کہ اجمالی ذکر قرآن پاک نے بہت ساری صورتوں میں، مثلا سورہ اعراف آیت نمبر 73 سے لے کے 79، دوسری سورہ ہود کے اندر بھی حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تو اس میں بھی تقریباً 6 سے 7 آیاتیں ہیں قرآن پاک کی جو دلالت کرتی ہیں ان کے واقعات پہ، ان کے کمالات پہ، ان کے معجزات پہ۔ تیسری صورت ہے سورہ حجر، اس کے اندر بھی تقریباً 4 آیاتیں ہیں، 80 سے لے کے 84 تک۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی روگردانی، ان کی قوم کی بدتمیزیاں، جاہلانہ جواب، اس سورہ حجر کی آیاتوں میں 80 سے لے کے 84 تک، یعنی 4 آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ چوتھی سورہ شعراء، اس سورت کے اندر رب تعالیٰ نے ان کی آیاتوں میں تقریباً 8 سے 9 آیاتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ 5ویں سورہ ہے نمل۔ ناظرین، کبھی ذکر آئے گا تو نمل کا ذکر بھی کریں گے۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر قوم، انسان نالائق ہو جائے، کفر و شرک کرے، تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ادنا مخلوق میں سے ایک چیونٹی فرما برداری کر لے، پیغمبر کا ادب کر لے اور پیغمبر کا احترام کرے، تو اللہ رب العزت اس چیونٹی کا ذکر اپنے قرآن پاک میں بطور وصف، بطور فضیلت کے ذکر فرماتا ہے۔ تو سورہ نمل کی آیاتیں جو ہیں 8 آیاتیں ہیں جن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی قوم کی ہلاکت کا۔ پھر اسی طرح سورہ قمر 27ویں پارے میں ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آخری جو سورہ ہے، 7 سورتوں کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ آخری سورہ شمس، یہ اما پارے میں، یعنی 30ویں پارے میں ہے۔ اس کے اندر بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ملتا ہے، ان کے قتل کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو کما حقہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دلچسپ واقعہ، روح پرور منظر اور پیغمبروں کا ذکر، سبحان اللہ، ایمان میں، روح میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے اور روح کو ایک آفاقی غذا ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم سمود کا منظر، ان کا پس منظر اور حضرت صالح علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ ناظرین، پیر شریف کا دن ہے، ہمارے بچے آج اسکول کی تیاری میں ہیں، ہمارا ایک ملازمین طبقہ جو تیاری میں جا رہا ہوتا ہے، ان کا یعنی جاب کرنے والے آفس ورک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پڑھنے پڑھانے والے، تدریس کرنے والے، مدرسین، اسکول ٹیچر،
ہر بندہ اس ورکنگ ڈے کے دن میں اپنی تیاری میں مصروف عمل رہتا ہے۔ سمود ایک عرب کا قبیلہ ہے جس کو ہم قوم سمود کہتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ نام اس کے سمود کے جد اعلیٰ سے بنا ہے، یعنی سمود ابن عاد بن اوس بن ارم بن عاصم بن حضرت نوح علیہ السلام، تو اس کی نسبت سے رکھا گیا سمود۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہ اس نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اس نے باقی بھی نہ چھوڑا، یعنی اس پہلی قوم عاد سے بھی زیادہ خطرناک قوم، زیادہ بدتمیز قوم، زیادہ جاہل قوم اور پیغمبر کی گستاخ قوم۔ لیکن ایک بات ہے یہاں ناظرین، یہ قوم سمود اور آل سمود کے نام سے زیادہ معروف ہوئی۔ قرآن پاک نے بھی جہاں ذکر کیا اسے آل سمود کہا۔ اچھا، یہ آل عاد اور آل سمود یہ دونوں قومیں آپس میں رشتہ دار تھیں، ان کی قریبی رشتہ داریاں ہیں، یعنی قوم سمود قوم عاد کے چچا زاد تھے۔ جی ہاں، جو ادھر سے پہلے بچ گئے تھے وہی آگے بڑھ کے وہ سرکشی کرنے لگے۔ اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے، اپنے ناظرین کو بتانا ہے کہ یہ قوم کہاں رہتی تھی، یہ قبیلہ زمین کے کس خطے میں آباد تھا۔ مفسرین کرام نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں، یہ مسائل نکالے، علماء نے کام کیا۔ یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ اسلام کی سرحدوں کے پہرے دار ہوتے ہیں، یہ راتوں کو جاگتے ہیں، کتابوں سے مطالعہ کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں، امت کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے قبیلہ سمود کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ حجاز اور شام کے درمیان میں سرزمین حجر ایک جگہ ہے، وہاں یہ آباد تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ حضور جب سفر تبوک کے دوران، یعنی سفر تبوک پر روانہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اسی دوران صحابہ کرام کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے۔ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہم آگے جا کے کریں گے۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا حکم دیا، مگر یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کو کہ یہ حجاز اور شام کے درمیان کا ایک مقام ہے، مقام حجر، وہاں یہ قوم سمود آباد تھی۔ اب ہم اس کا ایک اور جائزہ لیتے ہیں۔ وہ جائزہ یہ ہے کہ قوم سمود کتنی طاقتور تھی، ہنرمند تھی اور خوشحال کتنا تھی، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال کتنا تھی، یہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے چینل سچ ٹی وی کی برکتیں ہیں کہ ایسے خوبصورت پروگرام جو ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، سننے کی، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکران نعمت کرنے کی اللہ ہمیں ہمت دے، کفران نعمت سے بچائے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، بات چل رہی ہے حضرت صالح علیہ السلام اور اس کی قوم کی۔ قوم کو نعمتیں اللہ نے دی، خوشحالی دی، طویل لمبی عمریں عطا فرمائی، مگر قوم شکران نعمت کی بجائے کفران نعمت کر بیٹھی۔ آئیے ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین دی،
جو حجاز اور شام کے درمیان تھی، تو جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی اور باغات سرسبز و شاداب تھے، میووں سے بھرے ہوئے تھے، اور فن تعمیر کا مکانات محل بنانا تو یہ کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھریلی زمینوں کے اندر اپنے گھر بناتے۔ پھر یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت دی، اور گھر بھی ایسے خوبصورت ہوادار روشن مضبوط اور بلند و بالا عمارتیں، تو یقیناً یہ کمال کے ہنرمند بھی تھے قوم سمود، اور یہ عمارتیں اور باقی جو چیزیں نعمتیں تھیں یہ قدرت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا، اور وہ کچھ بچی کھٹی عمارتیں آج بھی عرب شریف میں ہم جب جاتے ہیں اپنے حج عمرہ کے دورے پہ یا ویسے پروگراموں کے حوالے سے، تو ان بستیوں کا اور تعمیر کردہ مکانات کے آثار آج بھی شام اور حجاز کے درمیان موجود ہیں عرب شریف میں۔ انہیں وہاں پہ مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی حالت واقعی ایک عبرت کا مقام پیش کرتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کا نسب نامہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبروں کے جو نسب ہوتے ہیں بڑا اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں۔ انبیاء جتنے آئے ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، نبی جتنے پیدا ہوئے ہیں وہ نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ سب مومن صالح، ان کا نسب، ان کا خاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ایک عرصے تک تو قوم سمود کی سرکشی اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا اسی بستی کے اندر جہاں قوم سمود رہتی تھی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا نسب کچھ یوں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قربتی رحم اللہ نے جو تفصیل کے ساتھ نسب بیانہ کیا ہے، یہ ہم نسب ناظرین کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کا نام صالح بن عبید تھا، اور ان کے دادا کا نام آصف بن کاشے بن عبید اور بن آزر بن سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام، یہ ان کا نسب شریف ہے۔ نسل در نسل نسب جا کے حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں علامہ قربتی رحم اللہ کہ حضرت صالح علیہ السلام حسب و نسب دونوں اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے بہتر اور افضل تھے۔ یقیناً نبی ہوتا بھی وہ ہے جو خاندان میں قوم میں اعلیٰ نسب رکھتا ہو، یعنی ان کا نسب کوئی داغدار نہ ہو۔ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ اللہ جس کو رسول بھیجے اور اس کا نسب خراب ہو، نہیں، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اب ہم حضرت صالح علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، روح پرور باتیں، اور روح کے اندر، دل کے اندر سمائی جا رہی ہیں یہ باتیں
کہ اللہ نے کس خوبصورت انداز میں ان کا ذکر قرآن پاک میں، صدیاں بیت گئی، ہزاروں سال گزر گئے، جب ہم پڑھتے ہیں بیان کرتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ گزشتہ دنوں کی باتیں ہیں۔ قرآن پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی مبارک زبان سے ہی بیان فرمائے۔ ہمارے قرآن پاک نے، جی ہاں، جس کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں، آخری کتاب کہتے ہیں، قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا، مخاطب کر کے کہا، اے میری قوم، انی لکم رسول امین، سبحان اللہ، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اللہ اکبر، رسول امانت دار ہوتے ہیں، مگر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، آقا دو جہاں، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی تمام نبیوں کے امام، شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صرف امانت دار رسول نہیں بلکہ صادق الامین ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی برہان، دلیل الہی ہے۔ ایسے سچے رسول، جہاں جہاں نبیوں کو دو وصف ملے، دو کمال ملے، دو چار باتیں ملی، دو چار معجزے ملے، کسی کو 10 معجزے، کسی کو 5 معجزے، وہ تمام معجزات کو جمع کریں تو وہ تمام کمالات، معجزات مجھے نظر آتے ہیں تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نظر آتے ہیں۔ اللہ نے وہ تمام کمالات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیے تھے، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اپنے اوصاف بیان میں حضرت صالح علیہ السلام نے خلوص ولیت کا بھی ذکر فرمایا اور کہا، میری قوم، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ آج بھی قرآن پاک نے اس کو کچھ یوں فرمایا کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ سبحان اللہ، یہی جملے نوح علیہ السلام نے فرمائے تھے، یہی جملے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمائے تھے، یہی حضرت شیس علیہ السلام نے فرمائے تھے، یہی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمائے تھے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجر، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، تمہاری زمینیں، سرسبز باغ، شاداب، میوے سے لدے ہوئے باغوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر لالچ سے پاک ہوتے ہیں، لالچ، ضرورت ان چیزوں کی، یہ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ پیغمبر جو ہوتے اللہ کے، وہ ان نفسوں سے آزاد ہوتے ہیں، نفسوں سے پاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، انبیاء، نبی، رسول پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ میں یہ جملہ ہر پیغمبر کی سیرت میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا جو نبی ہوگا وہ پیدائشی عارف باللہ ہوگا۔ معرفت کا تاج، نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم بندے کے سر پہ رکھ دیتا ہے، اسے چن لیتا ہے حسب نسب میں، اوصاف میں، کمال میں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی، جی ہاں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، بہت بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں، عالم ربانی ہیں، ان کا علم کا دسترخوان بہت بڑا وسیع ہے۔ وہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین، انتہائی فہم و فراست اور فراخ دل اور بڑے حوصلہ مند تھے۔ اولو العزم پیغمبر بہت ہمت والے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح وہ ایسے شخص تھے کہ وہ غریبوں، ناداروں کی مالی مدد فرماتے، چل چل کے جاتے، ان کی خدمت کرتے اور بیماروں کی عیادت کرتے۔ جی ہاں، بیماروں کی عیادت کرتے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام
کا معمول تھا، عام معمول تھا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، ان سے پوچھنا بیماروں سے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صحابہ کرام بیماروں سے پوچھتے، عیادت کرتے، اہل بیت اطہار، مومنین، صالحین، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، سب اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کہ حج کا ذکر ہوا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کا، یہاں حضرت صالح علیہ السلام کے سفر حج کا بھی ذکر ہوگا، اور آئندہ انشاءاللہ ہم اپنے بیان میں کریں گے۔ سیرت الانبیاء پروگرام ایک دلچسپ ہے، تسلسل کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات سیرت کے حوالے سے رہ نہ جائے۔ آئیے اب حضرت صالح علیہ السلام اس پیغمبر کی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کیسے فرمائی، اللہ کا پیغام کیسے پہنچایا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو منتخب فرمایا، بھیجا، قوم سمود کی طرف اپنی تبلیغ کا، دعوت کا آغاز کیسے کرتے ہیں۔ غفلت اور جہالت، کفر اور شرک اور بت پرستی کے یہ بھٹکی ہوئی پوری قوم، یہ بھٹکے ہوئے لوگ جو راہ راست پر نہیں آ رہے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ سورہ آراف کے اندر ارشاد ہوتا ہے، وَإِنِّي ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یا حضرت صالح علیہ السلام کا نام شریف بھی آیا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ اس کے علاوہ سورہ ہود میں، سورہ نمل میں انہیں ان کا ذکر خیر ملتا ہے۔ چنانچہ قوم کو عبادت الہی اور توبہ استغفار کی دعوت دی گئی۔ یہی باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی، توبہ استغفار۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ادریس، حضرت شیس علیہ السلام، علی ھذا القیاس۔ یہاں ہم قرآن پاک کا وہ پیغام کوٹ کرنا چاہیں گے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا۔ آپ فرماتے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ من الہ غیرہ ھو انشأکم من الارض واستعمر لکم فیہا فاستغفروا ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت قرآنی آیات بینات ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور وہ دعا سننے والا ہے۔ یعنی معافی مانگو جو تم بت پرستی کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، جو کفر و شرک کرتے ہو، جہالت میں بھٹکے ہوئے ہو، آؤ توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو معافی تبھی ہوتی ہے جب استغفار کیا جائے، توبہ کی جائے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اگر کوئی توبہ بھی کرتا رہے، گناہ بھی کرتا رہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ذکر جاری ہے اور ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ، دعوت، ہماری قرآنی آیاتوں کے اندر جو ذکر آیا ہے، ہم اپنے ناظرین کو قرآن اور حدیث سے ہی بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کا خاصہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں یا بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، پیغمبروں کا ذکر ہے۔ اسی طرح
ایک اور مقام پہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب پہلے ان کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، آ جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ، اب نادان قوم نے پیغمبر کو کیا جواب دیا؟ ناظرین، ہمارے سامنے اگر کوئی بچہ بولے تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ اس نے ہمارے سامنے بولنا شروع کر دیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی عام آدمی عالم کے سامنے بولے وہ سوچتا ہے کہ آپ کی کیا حیثیت؟ اب ایک قوم، امتی اپنے پیغمبر کو جواب دے اور ان کی باتوں کا، ان کی دعوت کا رد کریں تو یقیناً اس سے بڑھ کر بے وقوف قوم کون ہو سکتی ہے؟ نادان قوم کون ہو سکتی ہے؟ وہی نادان تھے، وہی بے وقوف تھے۔ قوم نے جواب میں کیا کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو سن کر قوم نے جو یہ جواب دیا، یا صالح قد کنت فینا، اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان میں تھے اور تم سے ہمیں ڈھیر ساری امیدیں تھیں، اور کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے؟ یہ اس نادان قوم کا جہلانہ جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان نعبدوا ما یعبد آباؤکم، کہ جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے رہے وہ عبادت غلط تھی، ہم بھی تو انہی بتوں کو پوجتے ہیں، خود اپنے خدا بناتے ہیں، تراشتے ہیں، پتھروں کے خدا خوبصورت گھڑتے ہیں، بناتے ہیں، ان کی شکلوں کو بناتے ہیں، اور پھر ہم ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خالق ایسا ہوتا ہے جو انسان خالق کو بنائے، نادان کتنے تھے۔ خالق مخلوق بناتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے، مخلوق عابد ہوتی ہے، عبادت کرتی ہے، مگر یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ جو پتھر پسند آیا، خوبصورت لگا، اس کو خدا بنا لیا، جو بہتا ہوا پانی سمجھ میں آیا اس کو خدا بنا لیا، جو درخت گھنا لگا، اچھا لگا، اس کو خدا بنا لیا۔ لوگوں نے آگ کی پوجا کی، ستاروں کی پوجا کی، سورج کی پوجا کی، چاند کی پوجا کی گئی، پتھروں کی پوجا کی گئی، پانی کی، آج تک گنگا کی پوجا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ انسان ناشکرا ہے، انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے رسول تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے۔ مگر سارے نہیں، ایک منٹ ٹھہریے، سارے نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل اچھے کیے، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ ظالم بھی نہیں ہیں، وہ جاہل بھی نہیں ہیں، تو ایمان والے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو بھیجا، انہوں نے اپنا مقصد حیات پا لیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین کرام، بدبخت قوم نے اپنے پیغمبر کے سامنے بولنا شروع کیا، یعنی اے صالح علیہ السلام، اس تبلیغ سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ خدا جانے وہ کون سی امیدیں تھیں؟ باغات مل گئے، زمینیں مل گئیں، نعمتیں اللہ کی مل گئی، اور کیا امیدیں ہیں؟ اور تم اپنی وجاہت، لیاقت اور لوگوں کی خیر خواہی کے سبب ہمارے لیے سرمایہ افتخار تھے، اور قوم کے ہم یہ سوچتے تھے، اس قوم نے کہا کہ سردار بنو گے، قوم کے سردار بنو گے، لیکن افسوس تمہاری یہ باتیں سن کر ہماری امیدیں خاک میں مل گئی ہیں۔ ملنی ہی تھی نا خاک میں۔ پیغمبر نے یہی تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو، بتوں کو چھوڑ دو۔ تم ہمیں بتوں کی پوجا سے مت روکو،
جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، یہ بھی وہ گواہی دے رہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی بتوں کو پوجا کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، خود اپنے منہ سے اعتراف جرم کر رہے ہیں۔ اور اے سالے، تم ہمیں توحید کی طرف بلا رہے ہو، تم ہمیں ایک خدا واحد کی طرف بلاتے ہو۔ ہم کتنے خداؤں کو مان چکے ہیں، کتنے خداؤں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تم اپنے ایک خدا کی عبادت کا کہتے ہو۔ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، حماقت تھی ان کے پاس۔ اب آگے پھر حضرت صالح علیہ السلام کا جواب کوٹ ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کی منظر کشی فرمائی کہ قوم کی یہ نادانی باتیں سن کر، اہم کانہ جواب سن کر، حضرت صالح علیہ السلام نے پھر جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے یا قوم یا رأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتانی منہ رحمۃ فمن ینصر من اللہ ان عصیتہ فما تریدوننی۔ ناظرین سنیے حضرت صالح علیہ السلام کے پیارے جملے جو ہمارے قرآن پاک نے نقل فرمائے۔ اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں تو اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے۔ تم اگر مجھے سردار بھی بنا دو، مجھے بڑا بھی مان لو، میرے ساتھ بھی کھڑے ہو جاؤ، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے کون بچائے؟ اللہ اکبر، کیا حکمت برا جواب ہے، کیا پیغمبرانہ گفتگو ہے صالح علیہ السلام کی۔ اے میری قوم، تم مجھے دعوت توحید دینے اور بت پرستی سے منع کرنے پر کیوں روک رہے ہو؟ لیکن میری قوم، حقیقت حال تو کچھ اور ہے، یعنی کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی وحدانیت کی ایک قطعی دلیل، بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں۔ اس نے مجھے منصب رسالت سے نوازا، اور دعوت توحید دینا تو میری ایک ذمہ داری بنتی ہے، یقیناً رسول کی، نبی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر بالفرض تمہاری باتیں سن کر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں اور پھر مجھے کیا ملے گا؟ ناظرین کرام، یہ وہ خوبصورت باتیں، ہمارا یہ پروگرام جو سیرت الانبیاء ہے، تسلسل کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ، ہم صلاح امت کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو دیکھ کر قرآن پاک کے مطالعے کا شوق رکھتا ہے۔ ہم جو صورتوں کے نام بتاتے ہیں، جہاں جہاں آیات کوٹ ہوتی ہیں، جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے، کہ ناظرین خود اس میں سے نکالیں، تفسیر کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اردو کے اندر کنز الایمان پڑھیں، تفسیر کبیر پڑھیں، تفسیر روح البیان پڑھیں، تفسیر خزائن العرفان پڑھیں، تفسیر نعیمی دیکھیں، تفسیر ضیاء القرآن کو دیکھیں، کہ یہ سچے واقعات قرآن پاک کے وہاں سے ملتے ہیں۔ تو یقیناً ناظرین کرام، جب ہم قرآنی آیاتوں کو کوٹ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، تو ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں، سننے میں کافی مدد ملتی ہے۔ یہ علماء کے لیے بحث نہیں ہوتی، یہ عوام کے لیے ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی ایک نمازی بن جائے، کوئی وضو کرنا سیکھ لے، کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رونا سیکھ لے، کوئی پیر کا روزہ رکھنا سیکھ لے، کوئی درود پاک پڑھنا سیکھ لے، کوئی گناہوں سے توبہ کر لے اور نیکیوں کی طرف اس کا ذہن بن جائے، رغبت آ جائے، تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟
تو ایسے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم ایک ذکر خیر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جو اللہ رب العزت نے انعام و اکرام دیے، نعمتیں عطا فرمائی، اس کا ذرا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروائیں۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے معبود برحق کے احسان کو مانتا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں رزق دیا، دولت دی، گھر دیا، بچے دیے، عزت دی، شہرت دی، حج کرائے، عمرے کرائے، علم دیا، مولا تیرا بڑا احسان ہے۔ اگر اس کے برعکس یہ ساری نعمتیں ہی ملتی ہیں، روگردانی کرتے ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوئے؟ احسان فراموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو سمجھایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ تم اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور ایسا عمل دیکھو جو ناشکری کے راستے پہ چل کر فسادی مت بنو، یعنی فساد فی الارض نہ کرو، اللہ کی زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ فساد ہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کو شروع کر دیا، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ تم خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو، نہ کہ تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو۔ گمراہی کو چھوڑ دو، ولدالین والے راستے پہ نہ چلو، وہ گمراہی کا راستہ ہے، غیر المغضوب۔ ان کا راستہ مانگو، انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ناظرین کرام، دلچسپ واقعہ، روح پرور منظر، اللہ رب العزت کے ایک رسول کا ذکر، حضرت صالح علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے بیان میں، ذکر میں، حضرت صالح علیہ السلام کے کنٹینیو ذکر جاری رکھیں گے، اور ان کے جو معجزات کمالات ہیں، ان کی اونٹنی کا ذکر، اور پھر اس کا قتل ہونا، اس کا پانی، اس کا دودھ وغیرہ وغیرہ، یہ جو جتنے اوصاف ہیں قرآن پاک نے بیان فرمائے، ہم وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے پروگرام میں ناظرین سے پیش کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو ہم اپنے پروگرام کے آخر میں دعا کرتے ہیں ملک و وحدت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے لیے۔ تو آئیے ناظرین، دعا میں شریک ہو جائیے۔ حقیقتاً یہ دعا ہی ہوتی ہے، تو دعا کا مانگنے کا طریقہ یہی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ مانگا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ مانگا جائے، ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے کہ ان ہاتھوں کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو آلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے سچے خدا، اے ہمارے معبود برحق، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مولا کریم، تو ہمارا سچا خدا ہے، تو ہمارا معبود برحق ہے، تو انبیاء کرام کا خدا ہے، تو ملائکہ کا خدا ہے، تو ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خدا ہے، ہمارے صحابہ کرام اہل بیت کا خدا ہے۔ مولا، ہماری اس سعی کو، اس نیکی کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مولا، دین اسلام کا بول بالا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے ہمارے ملک کو اللہ محفوظ فرما۔ مولا کریم، جو پچھلے دنوں ہماری افواج پاکستان کے نوجوان شہید ہوئے بلوچستان کے اندر، مولا کریم ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ پاک انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی حفاظت فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری پوری ٹیم جو سیرت الانبیاء میں ساتھ ہوتے ہیں، اللہ ان سب کی خیر فرما، ان کے بچے بچیوں کو سب کو نیک بنا، صالح بنا، ان کے نصیب اچھے بنا، رزق روزی میں برکتیں عطا فرما۔
اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم توبۃ قبل الموت، اللہم راحۃ عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔